بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے ایک نام الرزاق بھی ہے۔ الرزاق روزی دینے والا، رزق پہنچانے والا، رزق کے اسباب کو اپنے سارے بندوں کے لیے مہیا کرنے والا۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ بندوں کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لی ہے۔ ساری دنیا کو روزی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ، حاکم، محسن، بادشاہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو پال رہا ہے، لیکن یہ ساری عارضی چیزیں اللہ رب العالمین کے دینے کی وجہ سے، بادشاہ کو اللہ رب العالمین کے عطا کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے محبت کا جذبہ دینے کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین رزاق مطلق ہے۔ ساری مخلوق کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ نے اس رزق میں سے ہم کو کھلانے کا حکم دیا ہے جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھو، کوئی روٹی کا بھوکا ہے، کوئی گوشت کا بھوکا ہے، کوئی گھاس کا بھوکا ہے، کوئی ذوق اور شوق کا، کوئی محبت کا، کوئی ذکر کا۔ ہر ایک کو رزق پہنچانا اسی رزاق کے مطلق کا کام ہے۔ ایک غذا کے اندر معدہ، اعصاب، قلب و دماغ کی پرورش کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انسان جب ایک لقمہ کھاتا ہے تو جسم کا ہر عضو اپنی اپنی غذا کو حاصل کر لیتا ہے اور بقیہ حصہ دوسرے عضو کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ہی جسم کے اندر رزق کی ایسی تقسیم رزاق کے مطلق کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا تقسیم کردہ رزق ہے۔ لہٰذا اس اللہ رب العالمین کے نام مبارک سے ہمیں تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بھوکوں کو روٹی کھلانے کی ضرورت ہے، پیاسوں کو پانی پلانے کی ضرورت ہے۔ یہی اللہ رب العالمین کے اس لفظ رزق کا تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العالمین رزاق ہے۔ اللہ کا یہ نام سورہ ذاریات میں وارد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 58۔ بے شک اللہ رب العالمین ہی روزی رسا ہے اور زبردست قوت والا ہے۔ اور سورہ جمعہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رب العالمین سب سے بہتر اور سب سے اچھا روزی کا انتظام کرنے والا ہے۔ تو رزق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے کسی جاندار کو فائدہ حاصل ہو، تو یہ فائدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 75 میں، وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی دی سو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ تو زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ ان کی تخلیق و تکوین میں ایک ایسی کاریگری اپنائی ہے، بلکہ روزی اور ان تک پہنچنے کے لیے جس قدر روزی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ اٹل وعدہ ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ اور زمین میں کوئی بھی چلنے والا چوپایا اور جانور ایسا نہیں ہے کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ سارے لوگوں کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اس رب العالمین کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب پر توکل کرنے والے ایسے ہی بن جاؤ جیسے ایک پرندہ صبح کے وقت نکلتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے تو آسودہ ہو کر لوٹتا ہے۔ اگر حقیقت میں اللہ پر توکل کرنا سیکھ جاؤ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے روزی کے ایسے انتظامات ہوگے، غیبی طور پر تمہاری ایسی مدد ہوگی کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے اوقات میں دعا کی جو فضیلت بیان کی، اس میں ایک بہت بہترین دعا مومنین کو سکھائی گئی ہے کہ جب انسان صبح کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا
وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور حلال روزی کو مانگتا ہوں، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے یہاں مقبول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح کے اوقات میں پڑھا کرتے تھے، اور بعض سلف سے یہ دعا زمزم کے پینے کے وقت بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو روزی کھلانا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، وہ رزاق ہے، رزاق مطلق ہے، لہٰذا اس نام سے تعلق پر ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومنین کی صفت یہ بیان کی کہ وہ تو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور ایک صفت مومنین کی یہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ روزی اللہ نے انہیں عطا کی ہے ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے اور ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔